ہم سوچتے ہیں بڑا کمزور ہے یار، روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہم بہانہ پہلے ہی سے تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کر لو بہانے، کر لو بہانے، ایک دن تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑا سخت ہے، تم کوئی بہانہ رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کر پاؤ گے۔ آج تم سوچتے ہو یار پورا دن ہمارا کام میں گزر جاتا ہے، صبح صادق سے لے کے ہم غروب آفتاب تک ہم مشقتوں میں پریشانیوں میں کام کرتے رہتے، ہم روزہ کیسے رکھیں؟ مولانا صاحب کوئی مسئلہ بتا دو، اس کا حل بتا دو۔ ارے میں کہتا ہوں تم پہ اللہ کا بڑا رحم ہے، تم سے پہلے تو 24 گھنٹے کے روزے، کوئی اور امت میں نہیں، محمد الرسول اللہ کی امت میں 24 گھنٹے کے روزے۔ اور کیسے روزے؟ ایسے روزے کہ کوئی سحری وحری کا وقت نہیں ہوتا تھا، 24 گھنٹے تک بندہ روزے سے ہے، 24 گھنٹے کے بعد افطار کرے گا، اور افطار کرنے کے بعد سو گیا تو پھر اگلا روزہ پھر اسٹارٹ ہو گیا۔ تم سوچتے ہو یار 8 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے کیسے رکھیں گے؟ سوچو تو صحیح۔ ایک صحابی تھے، وہ پورا دن کام کر کے آئے نا، کام کر کے آئے، بیگم نے دیکھا پورا دن میرا شوہر رمضان سے روزے سے ہے، جیسے ہی صحابی رسول اندر گھر میں داخل ہوئے نا تو بیگم سے کہا کہ افطار کا وقت ہو گیا، کچھ بنا دے، تو کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، پر آپ روزے سے ہو نا، اس لیے چلو میں کوئی انتظام کرتی ہوں، ذرا دیر ٹھہرو۔ اللہ کی بندی جب گئی نا انتظام کے لیے، وہ صحابی تھکے آ رہے تھے نا، جب بستر پہ لیٹے نا نیند آ گئی، جب بستر پہ لیٹے نیند آ گئی، جب نیند آئی نا تو جب بیوی انتظام کر کے لائی تو شوہر کو سوتا پایا، جب شوہر کو سوتا ہوا دیکھا نا، بیوی حیران ہو گئی، ہائے دوسرا روزہ پھر سے اسٹارٹ ہو گیا، ابھی تو افطار بھی نہیں کر پایا، دوسرا روزہ پھر سے شروع ہو گیا۔ جب شوہر اٹھا نا تو کہا کہ اب تو دوسرا بھی روزہ شروع ہو گیا۔ اب تم سوچو بھائی، ہم جیسا ایمان والا ہوتا نا جھٹ سے توڑ دیتا روزہ، جھٹ سے توڑ دیتا۔ بھائی قربان جاؤ، سیکھو ان لوگوں سے، کچھ تو سیکھو، کچھ تو آنکھیں کھولو، کچھ تو دل کو ملائم کرو، نرم کرو، کچھ تو خدا سے ڈرو۔ ہم رمضان کا مہینہ یوں ہی جانے دیتے، ارے کفار و مشرکین بھی رمضان مبارک کا ادب کیا کرتے تھے، یہ مسلمان ہو کے کہتا ہے ارے بھائی تم ہمارے سامنے مت آنا، ہم روزے سے ہیں بھائی، پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، ہم کھا لیں، شرم نہیں آتی؟ روزے دار سے کہتا ہے بھائی پیٹ کر لو، ہم کھا رہے ہیں۔ ارے کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے بھائی، اللہ نے بڑا جان دی، تو کس بات پہ اترا رہا ہے؟ تیرے بدن کی ایک سانس بھی خدا پاک کی محتاج ہے، تیرے بدن کی سانس بھی، تیرے دل کی دھڑکن بھی اس رب کریم کی محتاج ہے، تو پھر اس سے کیوں پھر گیا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیسے پھر گیا تو؟ کچھ ملائم کرو اپنا دل، اللہ سے ڈرو۔ جن لوگوں کی 1-2 تراویاں چھوٹ گئیں، بڑا شرم کی بات ہے بھائی، 2 صفیں 2.5 صفیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا بستی کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، اتنے مسلمان لوگ ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں یہ؟ اللہ کے فضل و احسان سے 27ویں رات کو سارے مسلمان نظر آ جائیں گے، شیرینی ملتی ہے نا، مگر یار اللہ کی جانب سے شیرینی لو، اس کے یہاں سے تحفے لو، تب مزہ ہے یار۔ پورے دن کے روزے بھی رکھو، عید کے دن اللہ کی قدرت سے انعام بھی حاصل کر لو۔ وہ صحابی آئے نا، بیگم جب کھانا تیار کر کے لائی نا، صحابی سو کے اٹھے، کہا میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ تو سو گئے، دوسرا روزہ اسٹارٹ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ صحابی مسکرائے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوسرا بھی شروع کر دوں گا۔ 24 گھنٹہ بھوک اور پیاس کے بعد بھی صحابی مسکرا کے کہے میں اپنے رب کے لیے اور بھی رکھ لوں گا، کوئی بات نہیں۔ آج بندہ 14 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا مشقتوں میں پڑتا ہے، 1000 بیماریاں گنا دیتا ہے بھائی، مگر افسوس، بڑا افسوس ہے اس قوم پہ، اس نبی آخر الزماں کے امتیوں پہ جس نبی نے بڑا رو رو کے تمہیں پالا ہے۔ ارے ماں نے ادھر دودھ پلایا ہے، محمد مصطفیٰ نے اپنے آنسو پلائے ہیں تمہیں، بڑا پیار کیا ہے اپنے ان امتیوں سے، اور یہ امتی بیماریوں کا کام کا بہانہ کر کے رمضان چھوڑ دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ظہر کا وقت ہوا نا، نبی آخر الزماں مصلی پہ کھڑے ہوئے، تمام صحابیوں کی صف بند گئی، اللہ اکبر کی آواز آئی نا، صحابی دھڑام سے گر گئے، لوگوں نے اٹھایا ایک سائیڈ میں کر دیا، جب نماز سے فارغ ہوئے نا پوچھا نا کیا ہوا، کہا یہ صحابی ہے نا کمزوری کی حالت میں گر گئے، میرے حضور نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہوئی، گرنے کی وجہ کیا، بیمار ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، دوسرا روزہ بنا سحری کا۔ جب یہ نا میرے حضور نے ہاتھ اٹھا دی، کہا مولا میرے امتی ہیں نا بڑا کمزور ہے، یہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے،
ان پہ رحم فرما۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو۔ قدرت دیکھو، میرے نبی نے جب دعا کی نا، کلو وشربو حتی یتبین، اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو جب تک کہ سفیدی اندھیرے پہ سیاہی پہ قابض نہ ہو جائے، جب تک کہ سفیدی اندھیرے پر قابض نہ ہو جائے تب تک کھاؤ، کوئی بات نہیں محبوبہ، اگر تیرے امتی نہیں رکھ سکتے تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ فرماتا ہے یہ روزہ رکھ لیا کر۔ ہم پہ تو بھائی بڑا رحم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے نہیں ملے۔ رمضان کے مہینے میں منع تھا کہ خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، مگر حضور کے جب واقعات پیش آئے نا، حضور نے دعا فرمائی، پھر راتوں کو عورتوں کے پاس جانے کی اجازت نبی آخر اللہ نے دے دی، اللہ نے اجازت دے دی۔ ایک بدو آیا نبی آخر الزماں کے پاس، اس وقت بھی عورتوں کے پاس جانا حرام تھا، خود کی عورت کے پاس جانا۔ بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ میں مباشرت کر بیٹھا، ملاقات کر لی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کفارہ ادا کر، کفارہ یہ ہے 60 دن کے روزے رکھ۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی مشکل ہے، کمزور ہوں، اتنے 60 روزے نہیں رکھ سکتا اس کے کفارے میں۔ تو کہنے لگے حضور کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، پھر 60 مسکین، ایک روزے کا یہ وجہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ اتنے میں ایک عاشق رسول آیا، ایک صحابی آئے اور ایک ٹوکری کھجور بھر کے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں پیش کی، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اس روزے دار کو دے دیا، اس کو دے دیا جو اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آیا تھا، اور کہا یہ ٹوکرا لے کے تمام غریبوں میں بانٹ دے، بستی کے تمام غریبوں میں بانٹ دے۔ اب وہ کہنے لگا قسم اس رب جلیل کی، پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے رسول کا اختیار بھی ہے، میرے رسول کی پاور بھی ہے کہ بندہ خطا کر کے بھی آئے اور نبی کی بارگاہ میں انعام لے کے بھی جائے، مگر بندہ پکا ہو، بندہ سچا ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہو، اپنے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا ہو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ میرے حضور مسکرائے اور کہنے لگے جا تو خود ہی کھا لے، اپنے پریوار کو کھلا، تیرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد سے میرے نبی نے دعا کی، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو راتوں کو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو یاد رکھنا جو بیکار اس مہینے کو جانے دیتے ہیں اور مہینوں کی طرح سمجھ کے گزارتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ ارے رمضان کریم کے مہینے کا بہت بڑا ثواب ہے، رمضان کریم کے مہینے کی بڑا عظمتیں ہیں۔ اس مہینے کو ناراض مت کرو، اپنی مکاری، عیاری، بدماشی، اپنے عیب سے، اپنی چغل خوری سے، غیبت سے، کینہ بازی سے، بغض و حسد سے اس مہینے کو ناراض مت کرو، راضی کرو۔ قیامت میں مہینے نے شکایت کر دی نا تو یاد رکھنا اگلا مہینہ تمہیں رمضان کا اگر نہیں ملا تو میرے حضور فرماتے کوئی ایسا عمل تیرے پاس نہیں ہوگا جو تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس مہینے کو پاک و صفاف طریقے سے گزارو تاکہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، ایک ہمیں بخشوانے کے لیے رمضان کا مہینہ تو ہے، یہ تسلی ہوگی بندے کو۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ بھی اگر بیکار چلا گیا تو باقی بندوں پر کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی، کوئی ایسا اعمال نہیں ہوگا جو اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں روزے چھوٹ گئے اللہ سے معافی مانگو، روزے چھوٹ گئے اندر نہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی راہ میں دو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں جتنا دو گے اللہ اتنا انعام دے گا۔ اللہ کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں اسے اتنا ہی استعمال کرتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے جتنا وہ آنے کے لائق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑا پرخلوص گزارش ہے روزے مت جانے دو، تراویاں چھوٹ گئی ہیں تو اب مت جانے دو، تراویاں پڑھو، نیندوں کو تھوڑا قربان کر دو۔ بڑا اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی جانیں دے دی رمضان کے مہینے کے لیے، آپ بھی تھوڑا
اور بحثیں ہوتی تھیں. ہماری بحث تو یہ ہوتی ہے اس کی 7 مالا ہے, انشاءاللہ اگلی سال 7 مالا میری بھی بن جائے گی. وہ کہتا ہے اس کے پاس کار ہے, اگلی سال میں بھی. صحابی رسولوں کی بحث دیکھو, وہ دینداری میں بحث کرتے تھے. کیا بحث ہوتی تھی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر جو 2 پتھر دیکھے نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے بھی اپنے پیٹ سے شکم سے 2 پتھر باندھ لیے. کہتے ہیں میرے حضور بھوکے رہے نا, میرے حضور روزے سے ہیں, سحری بنا سحری کے روزہ چل رہا ہے, تو ہم بھی اپنے حضور کی سنت ادا کریں. آج بندہ کیسی دنیا میں کھو گیا, دین کی باتوں کو تو ایسے جانے دیتا ہے جیسے بندہ گالی جانے دیتا ہے. سوچتا ہے جیسے ایک ناتواں آدمی طاقتور کی گالی سن کے کیسے گزرتا ہے نا, ایسے دین کی باتیں سن کے گزر جاتا ہے کہ ارے ہٹو, کوئی بات نہیں, ہٹاؤ. میرے بھائیوں, صرف الفاظوں میں دیندار مت بنو, اعمالوں میں دیندار بنو. الفاظ میں تو کوئی بھی دیندار بن سکتا ہے, باتوں سے کوئی بھی دیندار بن سکتا ہے. دیندار حقیقت میں بندہ وہ ہے کہ جس کے اعمال سے دینداری چھلکتی ہو, جس کے کردار سے مصطفیٰ کا دین چھلکتا ہو. ارے تم نیکی کی دعوت تو پورا 24 گھنٹے پنچایتوں میں کر سکتے ہو, بھائی اللہ نے یہ فرمایا, رسول اللہ نے یہ کیا, بلال ایسے تھے, یا حضرت یعقوب ایسے تھے, ایوب ایسے تھے, موسیٰ ایسے تھے. ارے کبھی ان کے طریقہ کار بھی عمل کرو. ارے بلال کی ادا پہ عمل کرو, اویس کرنی کی ادا پہ عمل کرو, امام جعفر صادق کی ادا پہ عمل کرو, حضور غوث پاک کی ادا پہ عمل کرو, تب مانوں گا میں ہاں دیندار. باتیں تو کوئی کر سکتا ہے, عمل کر کے اللہ والا ہی دکھاتا, عمل کر کے صرف اللہ والا دکھاتا ہے. اس لیے عمل والے بنو, باتیں تب کرو جب خود عمل والے بن جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں, عمل والے بنو. جو روزے چھوٹ گئے ان کے کفارہ ادا کرو, آئندہ روزہ نہ چھوڑنے کا عہد کرو, تراویحاں پوری کرو. اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی خامی ہو مولا معاف فرمائے.